پاکستان کی سیاسی تاریخ میں جمعے کے روز آنے والے بڑے عدالتی فیصلوں کی روایت آج بھی برقرار رہی ہے۔ ایک اور جمعہ، ایک اور بڑا فیصلہ اور ایک بار پھر نون لیگ پر بھاری۔ سپریم کورٹ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے کیس میں پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستوں کا حقدار قرار دے دیا ہے۔ 13 میں سے 8 ججز فیصلے کے حامی اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سمیت 5 ججز نے اس فیصلے کی مخالفت کی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس شاہد وحید، جسٹس حسن رضوی، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس عرفان سعادت اور جسٹس اطہر من اللہ نے اکثریتی فیصلہ سنا دیا۔ چیف جسٹس اور جسٹس مندوخیل نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ غلط قرار دیا ہے، لیکن پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے اختلافی نوٹ پہ لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کا مخصوص نشستوں کی تقسیم کی حد تک فیصلہ درست ہے۔ تحریک انصاف کو مخصوص نشستوں کے عمل سے نکالنے کی حد تک فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہیں۔ کئی امیدواروں کی طرف سے تحریک انصاف سے وابستگی ظاہر کی گئی۔ ان امیدواروں نے حلف پر بیان دیا کہ وہ تحریک انصاف کے امیدوار ہیں، اس لیے ان امیدواروں کو قومی اور صوبائی اسمبلی کے امیدوار پی ٹی آئی کے امیدوار قرار دیا جانا چاہیے تھا۔ الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں کی دوبارہ سے الاٹمنٹ کرے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس جمال مندوخیل کے نوٹ سے اتفاق کیا ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے الگ نوٹ میں آزاد امیدواروں کی سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کا معاملہ الیکشن کمیشن کو ریفر کر دیا ہے۔ کہا قومی اور صوبائی اسمبلیز کا ہر وہ امیدوار جس نے پی ٹی آئی سے تعلق کا بیان حلفی اور تصدیقی سرٹیفکیٹ جمع کروایا ہے وہ پی ٹی آئی کا امیدوار ہی سمجھا جائے گا۔ متاثرہ افراد عدالت کے سامنے فریق نہیں، انہیں مخصوص نشستیں دینے کا حکم قانونی اعتبار سے موضوع نہیں ہوگا۔ جسٹس نعیم افغان اور جسٹس امین الدین خان نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے سنی اتحاد کونسل کی اپیل ہی مسترد کر دی ہے۔ سپریم کورٹ کے اکثریتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ 80 آزاد ارکان میں 39 ارکان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں، باقی 41 ارکان 15 دن میں واضح کریں کہ انہوں نے کس جماعت سے الیکشن لڑا ہے۔ الیکشن کمیشن تصدیق کر کے متعلقہ ارکان کو سیاسی جماعت کا رکن قرار دے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی مخصوص سیٹس کی 15 دنوں میں الیکشن کمیشن کو فہرست دے۔ فیصلے کا اطلاق تمام قومی اور صوبائی اسمبلیوں پر ہوگا۔ فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی بطور سیاسی جماعت قانون اور آئین پر پورا اترتی ہے۔ انتخابی نشان ختم ہونے سے کسی جماعت کا الیکشن میں حصہ لینے کا حق ختم نہیں ہوتا۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ آئین کے خلاف ہے۔ الیکشن سے پہلے تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن انتخابات کو کالعدم قرار دیتے ہوئے اس سے بلے کا نشان واپس لے لیا تھا، جس کی وجہ سے تمام امیدواروں نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا اور پھر سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کر لی، لیکن پھر بھی انہیں مخصوص نشستیں نہیں ملی تھی۔ الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ سنی اتحاد کونسل نے انتخابات سے پہلے خواتین کی مخصوص نشستوں کی فہرست نہیں دی، اس لیے سنی اتحاد کونسل مخصوص نشستوں کی مستحق نہیں ہے۔ اس فیصلے کو ناظرین پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا، لیکن 5 رکنی لارجر بینچ نے متفقہ طور پر سنی اتحاد کونسل کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کے فیصلے کی توثیق کی۔ 2 اپریل کو مخصوص نشستوں کے لیے سنی اتحاد کونسل نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا۔ 6 مئی کو جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کرتے ہوئے لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے معاملہ ججز کمیٹی کو بھیج دیا، جہاں ججز کمیٹی نے 31 مئی کو سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے کیس کی سماعت فل کورٹ تشکیل دیا۔ اس کے لیے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں فل کورٹ نے 3 جون کو سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی پہلی سماعت طویل سماعتوں کے بعد 9 جولائی کو ہی فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، اور آج جسٹس منصور علی شاہ نے فیصلہ سناتے ہوئے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلوں کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ عدالتی فیصلے پر obviously پھر رد عمل بھی آیا ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں تحریک انصاف کو وہ ریلیف دیا گیا جو مانگا ہی نہیں گیا تھا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بھی اپنا رد عمل اس میں دیا، کہا کہ مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے نے بہت سی کنفیوژن اور بہت سے سوالات کو جنم دیا ہے۔ پی ٹی آئی اس کیس میں فریق نہیں تھی اور نہ ہی اس نے مخصوص نشستوں کا دعویٰ کیا تھا، لیکن بعد نظر میں ریلیف تحریک انصاف کو دیا گیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر الیکشن کمیشن نے اپنے رد عمل پہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی سیاسی جماعت ہے، جس کا نام بطور سیاسی جماعت الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے۔ کمیشن نے کسی فیصلے کی غلط تشریح نہیں کی ہے۔ الیکشن کمیشن نے صرف پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو درست قرار نہیں دیا۔ موجودہ صورتحال میں سپریم فیصلے پر عمل درآمد کے بعد
تحریک انصاف قومی اسمبلی میں اکثریتی جماعت بن گئی ہے۔ اس وقت قومی اسمبلی میں سنی اتحاد کونسل کے 84 اور 8 آزاد ارکان ہیں۔ قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون کے ارکان کی تعداد 108 ہے، پیپلز پارٹی کے 68 ہیں، ایم کیو ایم کے 21 ہیں، جے یو آئی 8، قاف لیگ 5 اور آئی پی پی کے 4 ارکان ہیں۔ تحریک انصاف کو 22 مخصوص نشستیں ملنے سے ان کی تعداد 114 ہونے کا امکان ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے عدالتی فیصلے کو خوشائند قرار دیا ہے، کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے جمہوریت کو تقویت ملی ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور چیئرمین سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامد رضا نے چیف الیکشن کمشنر سے فوری طور پر مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو جزوی تسلیم کرتے ہوئے امید ظاہر کر رہے ہیں کہ عدالتی فیصلہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے تعلقات میں بہتری کی جانب ثابت قدم ہوگا۔ اس وقت حلقے اعلیٰ عدالت کے فیصلے پر تنقید کر رہے ہیں۔ آج کا فیصلہ تحریر کرنے والے معزز جج جسٹس منصور علی کے بارے میں مسلم لیگ نون کی رائے مثبت رہی ہے۔ 1 سال پہلے ہی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 90 روز میں انتخابات کے وقت کے معاملے پر اس وقت کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی طرف سے از خود نوٹس کیس میں لارجر بینچ میں شامل 2 ججز جسٹس جمال بندوخیل اور جسٹس منصور علی شاہ نے فیصلے پر از خود نوٹس لیا تھا، اختلاف کیا تھا، جس پر نون لیگ کی سینئر نائب صدر اور موجودہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا تھا کہ جسٹس منصور کا فیصلہ بینچ فکسنگ کے بارے میں نون لیگ کے بیانیے کی جیت ہے۔ کیا سوچ رہی ہیں ماتیں اس پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں آج میرے انتہائی معزز مہمانوں میں شعیب شاہین صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، مجھے جوائن کر رہے ہیں سینیٹر عفنان اللہ صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کی نمائندگی کریں گے، اور ساتھ ساتھ جے یو آئی فے سے میرے ساتھ موجود ہوں گے سینیٹر صاحب۔ آپ تینوں مہمانوں کی میں شکر گزار ہوں۔ سر آپ کے لیے تو آج بہت بڑا دن ہے، آپ سے ہی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ جو فیصلہ آیا کامران مرتضیٰ صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، آپ کی بھی میں شکر گزار ہوں۔ سر یہ سرپرائز تھا آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ کل تک جو اسٹیٹمنٹس خان صاحب کے بھی آ رہے تھے، عدم اعتماد کی باتیں آپ لوگوں کی طرف سے ہو رہی تھی، اور آج جو بی بی سی نے پورا نقشہ کھینچا ہے، جو عدالت کے اندر ساری چیزیں ہو رہی تھی، تو اس سے بھی لگ رہا تھا کہ یہ آپ کے لیے، آپ کے وکلا کے لیے جو فیصلہ آیا ہے وہ سرپرائزنگ تھا۔ کیا ہوا سر عدالت میں؟ دیکھیں، میں تو پچھلے 1 مہینے سے مستقل، بلکہ 1-2 شو میں عفنان اللہ صاحب بھی میرے ساتھ تھے، میں نے تو یہ کھل کے کہا تھا کہ دیکھیں جو پروپورشنیٹ شیئر کا پرنسپل ہے آرٹیکل 51 کے تحت، جن پولیٹیکل پارٹیز کو حصہ مل گیا تھا وہ الیکشن کمیشن نے غلط طریقے سے ان کو وہ دوسری اوور اینڈ ابو سیٹیں دے دی، وہ تو ان کو مل نہیں سکتا۔ یہ ایک طے ہے ایک پرنسپل نمبر 1، لہٰذا اس حد تک تو کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی کہ ان پولیٹیکل پارٹیز کو حصہ کیسے دیا گیا۔ نمبر 2 یہ تھا کہ دوسرا ایک آسپیکٹ، کیا پھر یہ سیٹیں خالی چھوڑی جائیں گی اور پارلیمان کو نامکمل تصور کیا جائے گا؟ یہ بھی کانسٹیٹیوشن کا تقاضا نہیں ہے۔ کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ آپ نے پولیٹیکل پارٹیز کو وہ سیٹیں دینی ہی دینی ہیں جو ڈیو پروپورشنیٹ شیئر ہوگا متناسب نمائندگی کے حساب سے۔ یہ 2 باتیں تو آئین کے مطابق ممکن ہی نہیں تھیں کہ اس کے مطابق نہ ہو۔